بین الاقوامی شہرت یافتہ تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے پاکستان کے اس موقف کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا اور طالبان کے 2021 میں برسر اقتدار آنے کے بعد دہشت گردی کی سب سے بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی ہے۔ تھنک ٹینک کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی میں ریکارڈ اضافہ براہ راست افغانستان میں موجود تنظیم تحریک طالبان کے منظم نیٹ ورک کا نتیجہ ہے، جس سے افغان طالبان حکومت کی عملی سرپرستی حاصل ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی محض داخلی سیکورٹی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سرحد پار سیکورٹی چیلنج بن چکی ہے، جس کی جڑیں افغانستان میں موجود تحریک طالبان جیسے ان دہشت گرد گروہوں تک جاتی ہیں جنہیں نہ صرف پناہ گاہیں میسر ہیں بلکہ مالی معاونت اور ہتھیاروں تک رسائی بھی حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی حکومت، جسے پاکستان مخالف اور بھارت نواز دھڑوں کے اثر و رسوخ کا سامنا ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں سے مسلسل گریزاں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان پر دہشت گرد حملوں کا خاتمہ ہو۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بارہا مذاکرات، سفارتی رابطوں اور براہ راست مطالبات کے باوجود افغان طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کوئی قابل اعتماد اور ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا۔ چنانچہ پاکستانی فیصلہ سازوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور اب واضح امکان ہے کہ اگر سرحد پار سے حملے جاری رہے تو پاکستان افغانستان کے اندر براہ راست فوجی کارروائی شروع کر دے گا۔ بیلجیم کے شہر برسلز میں قائم انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے خبردار کیا کہ اگر پاکستانی حکام کو افغانستان سے شدت پسندوں کے کسی مزید دہشت گرد حملے کا قابل اعتبار سراغ ملا تو پاکستانی فوج سرحد پار اہداف کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گی۔ رپورٹ یاد دلاتی ہے کہ ماضی قریب میں جب خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردی نے سنگین صورتحال اختیار کر لی تھی تو پاکستانی فضائیہ نے پاک افغان سرحد کے اندر دہشت گرد ٹھکانوں پر بمباری کی تھی۔ یہ کارروائیاں تب روکی گئیں جب قطر اور ترکی نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کرنے کا اعلان کیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی تو ہو گئی لیکن نتیجہ کوئی نہ نکلا۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کی بنیادی وجہ افغان طالبان کا تحریک طالبان کے خلاف کریک ڈاؤن سے انکار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2022 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی میں غیر معمولی تیزی آئی ہے اور صرف سال 2025 کے دوران 600 سے زائد پاکستانی فوجی اور پولیس اہلکار عسکریت پسند حملوں میں ہلاک ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر حملے افغانستان سے ملحقہ پاکستانی صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیے گئے، جہاں ٹی ٹی پی اور بلوچ علیحدگی پسند گروہ متحرک ہیں۔ پاکستان ان حملوں کا ذمہ دار تحریک طالبان اور بلوچ باغی تنظیموں کو ٹھہراتا ہے۔ اسلام آباد کا یہ بھی موقف ہے کہ اس کارروائی کا روایتی حریف انڈیا ان دہشت گرد گروپس کو خفیہ مالی مدد فراہم کرتا رہا ہے تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مطابق اقوام متحدہ کے نگران ادارے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے، تاہم افغان طالبان اس کی عوامی سطح پر تردید کرتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کو ایک داخلی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ 8 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے افغانستان سے متصل ایک ضلع میں ٹی ٹی پی کے حملے میں 11 پاکستانی فوجی اہلکاروں کی شہادت کے بعد پاکستان نے افغانستان میں سرحد پار فضائی حملے کیے، جن میں کابل پر پاکستان کا پہلا براہ راست حملہ بھی شامل تھا۔ ان حملوں میں ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا تھا لیکن اس کی موت کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ افغان حکومت نے ان حملوں کا جواب پاکستان کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں جانب فوجی اور سویلین جانی نقصان ہوا۔ اگرچہ افغان طالبان حکومت کو اب تک دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کی پاکستان فوج کے خلاف جوابی کارروائیاں خاصی مہلک ثابت ہو رہی ہیں۔ کابل کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو پاکستانی شہروں تک مار کر سکتے ہیں، تاہم ان کے استعمال ہونے کی صورت میں پاکستان کا رد عمل کہیں زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ میں جنوبی ایشیا کی سیکورٹی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا کہ اسلام آباد کے خارجہ تعلقات شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ 2025 میں پاکستان کو افغانستان اور بھارت دونوں کے ساتھ مختصر جنگوں کا سامنا کرنا پڑا اور کسی بڑے دہشت گرد حملے کی صورت میں خطے میں موجود نازک امن مکمل طور پر ٹوٹ سکتا ہے۔
उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का इन्हिसार काबुल पर है। वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ सिक्योरिटी से मुतालिक है, न कि सियासी या नजरियाती इख्तिलाफात से। उन्होंने बताया कि सिफारती राब्ते बदस्तूर कायम है और पाकिस्तान चीन और अफगानिस्तान के साथ सह फरीकी मुज़ाकरात समेत तमाम इलाकाई फोरम पर अफगानिस्तान की मुस्बत शमूलियत का हामी है। तर्जुमान के मुताबिक अगर काबुल की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसले को संजीदा इक़दामात के जरिए हल किया जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत और ताउन के जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता हुकूमत पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।